وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سوال ہے دو نمازیں کب جمع کی جاتی ہیں اور کیسے کی جائیں گی؟ اچھا جی محترم، بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں نمازیں جمع کر لیتے تھے۔ سفر میں نمازیں جمع کس طرح کرتے تھے؟ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظہر کی نماز سے پہلے سفر کے لیے نکلنا ہوتا تو پھر آپ ظہر کو مؤخر کر لیتے، عصر کو مؤجل کر لیتے، دونوں نمازوں کو اس طرح یعنی ظہر کو عصر کے ساتھ جا کے اکٹھی کر کے پڑھ لیتے، یا سفر میں ظہر عصر کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ باقی حضر کے اندر جو ہے دو نمازیں جمع کرنا، جس کو جمع سوری کہتے ہیں، یہ کبھی کبھار جائز ہے، کبھی کبھار، کبھی کوئی 6 مہینے سال بعد بندہ اس پر بھی عمل کر سکتا ہے، لیکن اس کو عادت نہیں بنا لینی چاہیے کہ بندہ اب روزانہ یہ کام شروع کر دے۔ وہ طریقہ کار یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کے اندر رہتے ہوئے جو ہے آپ نے 15 رکعتیں جمع کر کے پڑھی۔ وہ 15 رکعتیں کس طرح جمع کی؟ ظہر کی اور عصر کی نماز، یہ دو نمازیں جمع کی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حدیث ہے، نسائی میں بھی آتی ہے، صحیح مسلم وغیرہ کے اندر بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر عصر یعنی 8 رکعتیں یہ ہو گئی، ظہر کو مؤخر کر دیا، عصر کو معجل کر دیا۔ تو اسی طرح مغرب اور عشاء، مغرب کو جو ہے وہ مؤخر کیا، عشاء کو معجل کیا، تو یہ نماز جمع کی۔ اس کو جمع سوری کہتے ہیں، یعنی بغیر بارش کے، بغیر سفر کے، بغیر خوف کے یہ نماز جمع کی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ تو یہ جمع سوری جائز ہے کبھی کبھی۔ باقی شدید قسم کی بارش ہو، طوفانی بارش ہو، بندہ مسجد میں نہ پہنچ سکتا ہو، تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ جس طرح ہمارے لوگ ہیں کہ مغرب کی نماز مثلا پڑھی ہے اور موسم صحیح نہیں تو کہتے ہیں چلو جی ساتھ ہی عشاء بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اب بھائی ہماری تحقیق میں یہ درست نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حدیث میں ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے کہ بارش کے اندر نبی علیہ السلام نے اس طرح دو نمازیں جمع کر کے پڑھی ہوں۔ بلکہ بارش کے اندر تو رخصت یہ ہے کہ بارش اس قدر زیادہ ہے کہ بندہ مسجد میں نہیں آ سکتا، تو اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ آدمی گھر میں نماز پڑھ لے، جہاں جہاں ہے وہی نماز پڑھ لے، مسجد میں نہیں آ سکتا تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھا جی کچھ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ پرانے درختوں میں جن اور شیاطین رہتے ہیں، بڑے دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جب تک اجازت نہیں لے گا انسان درخت سے تب تک شیطان اسے کاٹنے نہیں دیتا، اجازت نہ لیا اور درخت کاٹ دیا تو اسے انسان کو جن اسے نہیں چھوڑے گا۔ میں جب کہتا ہوں یہ سب غلط بات ہے تو مجھے ملامت کیا جاتا ہے۔ تو بھائی غلط بات ہے، آپ کو تو ملامت انہوں نے کرنا ہے، جن کی عقل ہی نہیں ہے، وہ مشرک لوگ ہیں نا، وہ اس لیے آپ کو ملامت کرتے ہیں جی۔ یہ شجر پرست، حجر پرست، یہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والے، پوجا کرنے والے، غیر اللہ کو سب کچھ سمجھنے والے، یہ ایسے لوگ ہیں جو آپ کو ملامت کرتے ہیں یا آپ جیسے لوگوں کو ملامت کرتے ہیں۔ تو اس لیے ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جو درخت کاٹنا ہو، جب وہ کاٹا جائے تو اس پر کوئی کسی قسم کی رکاوٹ جو یہ بناتے ہیں کہ جی کوئی جن نہیں کاٹنے دے گا یا بابا جی نہیں کاٹنے دیں گے، یہ بالکل بے بنیاد بات ہے۔ چند سال پہلے ابھی قریب کے دور میں ہی جو ہے آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی کہ ایک آدمی نے کہا تھا کہ جی یہاں بڑی بڑی کرینیں بھی ناکام ہو گئی ہیں، درخت نہیں کٹا جا رہا، یہ بیری کاٹنے نہیں دیتے، بابا جی جو ہیں اس کے کاٹنے کا ان کو سمجھو اجازت نہیں ہے، کوئی کاٹ نہیں سکتا، کرینیں بھی ناکام ہو چکی ہیں، تو جو بندہ یہ کاٹ لے تو میں اہل حدیث بھی ہو جاؤں گا، اتنا پیسہ بھی دوں گا۔ تو وہاں اللہ کے فضل سے توحید پرست نوجوانوں نے پھر اس کو کاٹ دیا تھا۔ جب کاٹ دیا تو پھر وہ آدمی مکر گیا تھا، نہ اس نے کہا جی میں نے اہل حدیث ہونے کی بات کی ہے، نہ پیسوں کا۔ تو یہ مشرک ہے نا، مشرک آدمی اسی طرح کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔